والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حاضرین مجلس، ابھی ہم اور آپ ایک عظیم الشان مجلس یعنی نکاح کی مجلس میں جمع ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ نکاح ایک ایسی عبادت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اچھی اور پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے، صاف شفاف زندگی گزارنے کے لیے نکاح کے نظام کو جاری کیا۔ نکاح دراصل اس تعلق کا نام ہے، اس رشتے کا نام ہے جو ایک اجنبی خاندان کو دوسرے غیر سے ایک رشتہ جوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے درمیان محبت ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے، سنت و شریعت کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے یہ نکاح کے نظام کو جاری کیا، اور اس کو توالد و تناسل یعنی بچہ جننے اور نسل بڑھنے کا حلال طریقے، جائز طریقے سے ایک ذریعہ بنایا۔ زوجین کہتے ہیں اس کا بھی حکم دیا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کی ذمہ داری کو بیان کیا ہے، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد حضرات جو ہیں یہ عورتوں پر حاکم ہیں۔ حاکمیت کا مطلب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ نے جب ہمیں نگراں بیان کیا ہے، نگراں متعین کیا ہے، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی بیویوں کے جتنے بھی حقوق ہیں، جتنی بھی ضروریات کی چیزیں ہیں، وہ تمام کو ان کے لیے ضروری اور لازم طور پر ادا کرنا ہے، اور مال و متاع، زمین اور جائیداد کی بھی حفاظت کرے، اس کے بچوں کی صحیح پرورش اور صحیح تعلیم کا انتظام کرے۔ حدیث کے اندر یہ آیا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة راعیہ فی بیت زوجہا، بیوی اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے، اور بیوی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ صرف اور صرف جائز کاموں میں شوہر کی اطاعت کرے، شوہر کی حیثیت سے زائد نان و نفقہ کا بھی مطالبہ نہ کرے، اور شوہر کی تنگدستی کو حقیر نہ سمجھے۔ اور اس سے بھی آگے میں یہ کہتا ہوں، معاشرے میں سدھار یعنی اچھائی برتنے کے لیے ان کے والدین کا بھی مکمل پاس و لحاظ رکھے۔ جب ہم یہ تمام چیزیں کریں گے، مرد بھی اپنی ذمہ داری نبھائیں گے، عورتیں بھی اپنی ذمہ داری نبھائے گی، تو یاد رکھیے اللہ کی رحمت ہمارے اوپر نازل ہوگی۔ میرے بھائیوں، دوسری چیز یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جس طرح زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ اپنی بیویوں کو وراثت میں نہیں دیتے ہیں، ان کے حقوق کو دبا کر ہم فخر کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھیڑ بکریوں جانوروں جیسا سلوک کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم اخلاقا والطفہم باہلی، کہ تم میں سب سے کامل درجے کا ایمان اس شخص کا ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا کہ مرد عورتوں کے لیے لباس ہے۔ لباس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے جسم کے اندر کوئی عیب ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی پریشانی ہو، جب ہم کپڑا پہن لیتے ہیں
عمدہ قسم اور اچھی کوالٹی کا کپڑا پہن لیتے ہیں، وہ عیب وہ بیماری نظر نہیں آتا ہے۔ اسی طرح جب انسان نکاح کر لیتا ہے وہ ظاہری طور پر بھی بہت سی برائیوں سے محفوظ رہتا ہے اور باطنی طور پر بھی اپنی غلطیوں سے، اللہ کی نافرمانی سے بچا ہوا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو صرف ایک واقعہ یہ بتاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ ارشاد فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ حسب دستور عورت کا نان و نفقہ شوہر کے ذمہ ہے۔ اور اسی کو صاحب ہدایہ نے یہ لکھا ہے کہ مہر کا ادا کرنا واجب ہے۔ المہر واجب عندنا کہ مہر کا ادا کرنا واجب ہے۔ اور یاد رکھیے مہر کے سلسلے میں جو کوتاہی ہمارے معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے، ہمارا یہ مزاج بن چکا ہے لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، لوگوں کے سامنے اپنا اثر و رسوخ جمانے کے لیے لمبی فہرست بہت قیمتی سرمایہ مہر میں باندھ دیتے ہیں اور نیت یہ رکھتے ہیں کہ مہر ادا نہیں کریں گے اور آخری وقت میں معاف کروا لیں گے۔ یاد رکھیے حدیث کے اندر آیا ہے من تزوج امرأة بصداق ان ينبئه الا يودئه فهو زان کہ جس کسی مسلمان نے کسی عورت سے کسی مہر پر نکاح کیا اور نیت یہ رکھی کہ مہر ادا نہیں کروں گا، وہ زانی ہے۔ اور دوسری حدیث میں یہ آیا ہے کہ جو مسلمان کسی عورت سے کسی مہر پر نکاح کرے اور نیت یہ رکھے کہ مہر ادا نہیں کروں گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص پر نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کرنا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں مہر کی اہمیت کو، اس کی عظمت کو سمجھنا ہے اور یہ من جانب اللہ یعنی اللہ کی طرف سے متعین ہے، اور اسے ہمیں ادا کرنے میں کوئی کوتاہی، کوئی سستی اور کاہلی سے کام نہیں لینا ہے۔ بس ہمارے اندر جو صلاحیت ہے، جو اللہ نے ہمارے پاس مال و دولت دے رکھا ہے، ہم اسی حساب سے مہر متعین کریں اور مہر کی ادائیگی ضرور ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین اور دنیا دونوں میں بھی کامیابی اور سرخروئی عطا کریں گے اور آنے والی نسلیں نیک اور صالح پیدا ہوگی۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا